والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس بچہ نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب الشان ولادت با سعادت پر گزشتہ چند اسباق ہم سیکھ چکے اور سماعت کر چکے ہیں. گزشتہ سبق کی آخری کہانی کچھ جہاں تک پہنچی تھی. حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے فرزند ارجمن نو مولود خوبصورت بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر قوم میں آئیں تو بستی والوں نے اور علاقے والوں نے اچھا خاصا پروپیگنڈا کر دیا. شور اٹھ گیا، شرارت ہو گئی، بدکاری کی تہمت کی آوازیں بھی آنے لگ گئیں. پوچھا پاچھی بھی شروع ہوئی کہ مریم تیرا بیٹا کہاں سے؟ خاندانوں کو بھی ساتھ جوڑ لیا گیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ ہوا کیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس موقع پر قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے یہ کہہ رہی ہوں کہ اب میں کیا بتاؤں کہ یہ کہاں سے آیا، خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے حکم جاری کیا کہ میں نماز قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں. اور اللہ پاک نے مجھے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ بررب والدتی، اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں. اور متکبر نہیں بنایا مجھے اللہ نے، اور بدبخت بھی نہیں بنایا. آپ نے پہلا جملہ ارشاد کیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. میں ایک جملہ یہاں سے کہنا چاہوں گا، حیرت ہے آج ہم کیسے مسلمان ہیں، اس یہاں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں.
مسلمان ہونے کا حق تو یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارے مذہب میں کیا ہے، ہمارے قرآن میں کیا ہے۔ جب قرآن ہوا جو ہمارا، تو ہمیں اپنے قرآن کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ حدیث جب ہوئی جو ہم مسلمانوں کی، سرکار دو عالم کے فرمانات ہمارے لیے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ حدیث ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے۔ ہمیں اپنا سارا مذہب کسی نہ کسی جہت سے ذہن میں ہونا چاہیے تھا۔ تعجب یہ ہے، اسلام برحق مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ یہ تو وہ جملہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی کسی جماعت کو کوئی اختلاف نہیں۔ اسلام برحق مذہب ہے، سچا مذہب ہے، سب مسلمانوں کی جماعتیں اور فرقے اس بات پر تو متفق ہیں۔ تو جو حق مذہب والے ہیں انہیں اپنے حق مذہب کی پہچان نہ ہو، یہ بڑی شرمندگی والی بات ہوگی۔ اور جن مذاہب کو آج ہم یہ کہیں کہ وہ باطل ہیں اور وہ منسوخ ہیں اور وہ نہیں چل سکتے، تو انہیں اپنے مذہب کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کا گراف بہت ڈاؤن ہو چکا۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اپنی وابستگی کتاب حکمت کے ساتھ مضبوط کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے کا سفر طے کرنا چاہیے۔ مذہب کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے شعوری سبق ہے جو میں آپ کو کہہ کر تو پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ تو عیسائیوں نے اپنے نبی کے متعلق بڑے غلط ہی تھا، لیکن یاد رکھا ہوا ہے آج تک کہ ہمارا نبی، کہتے ہیں کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے۔ بڑے غلط بات ہے، انہوں نے اپنے نبی کے متعلق غلط بات کو بھی آج تک یاد رکھا ہوا ہے اور اسی کا پرچار کرتے ہیں اور اسی کو پریچ کرتے ہیں اور اسی کا آگے ابلاغ کرتے ہیں۔ 4 فرقے ہیں انشاءاللہ العزیز، جہاں میں نے سبق روکا تو وہاں سے آگے عیسائیوں کے فرقوں کا حوالہ بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی بھی بڑھ چکے ہیں اپنے ہی اندر، وہ اپنی ذات میں بڑھ چکے ہیں، مختلف فرقے بن چکے ہیں۔ یہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ الغرض ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جس نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ خود اللہ ہی ہیں، اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ معبود ہیں۔ اور عیسائیوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو حق پرست جماعت ہے، اور انہوں نے وہ بات کہی ہے جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک بار ایک عیسائی سے میری بات ہوئی تھی، جو گزشتہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں اس سے، وہ کسی اور کے کہنے پر مسلمان ہونا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ ان سے کچھ بات کریں۔ تو میں نے ان سے بات چیت کی، میں نے کہا ہم مسلمان لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد بنتے تھے، میں نے بیان کیے۔ میں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں، برگزیدہ نبی جانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے انہیں، ہم انہیں معبود نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے۔ جب میں نے اتنی کو باتیں کہی تو وہ کہنے لگے کہ تو ہم بھی تو نہیں مانتے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو 4 فرقے تھے، یہ بندہ عیسائیوں کے ان 4 فرقوں میں سے جو برحق فرقہ تھا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا ہم بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ الغرض آج بھی 4 فرقے عیسائیوں کے چل رہے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کچھ اور کوئی کچھ، برحق فرقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ کو اپنا اسلام یاد ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے بھی یہی شان بیان فرمائی ہے، انی عبد اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے دوست، میں ایک مختصر سبق ہے وہ کہہ کر کے تو آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ قرآن پاک ہم سبق سیکھنے ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں، کچھ اپنی توجہ کو مسلمان کرنے ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہے اور ہو بھی چکا ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ نے کئی بار زندگی میں کوئی بلند مقام دیا، پھر واپس بھی لے لیا ہماری ہی غلطیوں کی بنیاد پر۔ تو اللہ انسانوں کو زندگی میں کئی بار اٹھاتا ہے، اور اگر بندے بگڑ جائیں تو کئی بار گرا بھی دیتا ہے۔ الغرض دنیا کے مناسب ہیں یا پھر مذہب کے مناسب ہیں یا پھر آخرت سازی کے مناسب ہیں، تو اللہ رب العالمین کئی بندوں کو زندگی میں مختلف شعبوں میں کئی بار عروج عطا فرماتا ہے۔ اس عنوان سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی منصب پر فائز ہو جائیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی فرما دے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان بڑے بھوکے ہوتے ہیں عزت کے۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، ہم انسانوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم جو سب انسان ہیں جو عزت کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا منصب بلند ہو جائے
یا اللہ کی طرف سے کچھ عزت زیادہ اتر آئے تو پھر ہم اپنی کیٹیگریز خود ہی بنا لیتے ہیں کہ اب ہم وہ نہیں، اب ہم یہ ہیں، اپنا گراف اپ کر لیتے ہیں. کچھ پھر ہم نام بھی اپنے رکھ لیتے ہیں. دنیاوی مناسب میں بھی آپ دیکھ لیجئے، پولیس میں چلے جائیں تو وہاں بھی درجہ بندیاں ہیں، پھر نام بڑھتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں، میں چلے اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں، یہ حافظ صاحب ہیں، پھر یہ قاری صاحب ہیں، پھر یہ مجوید صاحب ہیں، پھر یہ مفتی صاحب ہیں، پھر یہ علامہ صاحب ہیں، پھر یہ اور بڑھ گیا تو محترم یہ صوفی صاحب ہیں، یہ مست قلندر صاحب ہیں، یہ غوث صاحب ہیں، یہ قطب صاحب ہیں. یہ مناسب بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہم انسان عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اشتہاروں میں چھپواتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو پریچ کرتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، ذرا خیال رکھا کرو ہمارا. پھر وہ نام بولا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، وہ نام نہ بولا جائے تو پھر ہم ذرا ناراض ہو جاتے ہیں. علماء کی بات، کیونکہ میں اب اس محکمے کا اور اس محلے کا بندہ ہوں، تو علماء کی شان میں نے خود ایک عالم کا یہ بیان کلمات میرے پاس پہنچے. وہ کہیں نقیب محفل نے وہ بھرپور وہ جو پوری ہسٹری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی مبلغ یورپ وغیرہ وغیرہ، وہ ہسٹری کہیں نہ کہیں تو عالم صاحب جلال میں آگے اور کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ علماء کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے. کیا تھا؟ چند لفظ ہی تو تھے جو نہیں بولے تھے ان کی شان میں. اور آپ کو میرے منہ سے ہمارے ہی محلے کی باتیں سن کر تعجب بھی لگ رہا ہوگا اور اچھا بھی لگ رہا ہوگا. یہ آخری بات جو شاہ صاحب گجر خان میں تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر اعلان کے کہنے لگے مائک مجھے دو، میں نے دے دیا. تو بعد میں پوچھا کہ آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے میرے شاگردوں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ نام میں کچھ بھی نہیں ہے یار. اصل معاملہ اللہ کی محبت کا ہے، وہ راضی ہو جائے نا تو نام نہ بھی چلے تو وہ ادھر سے نور ادھر ہی آتا ہے. تو میں اب آئیں اپنے اصل سبق پر پہنچ ہی جاؤں. یہ دیکھیں آج یہ کمال نہیں ہو گیا ہے کہ ایک ماں ہے، ان کی باہوں میں ایک بیٹا ہے، لوگ نفرت سے دیکھ رہے ہیں، غلط نظر اٹھ رہی ہے اور تہمت لگانے کے تیر سیدھے کیے جا رہے ہیں، اور اچانک اتنی عظمت کا اظہار ہو جائے کہ وہ بچہ خود ہی بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب. یہ بڑی اونچی کہانی ہے، یہ عظمت کا بڑا اونچا درجہ ہے کہ وہ دودھ پینے والا بچہ کلام کرے، اور پھر وہ کلام بھی کیا، وہ پوری تقریر کرے، کہے میرے پاس کتاب ہوتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے نبوت ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے مجھے زکات کی بات ارشاد فرمائی ہے، میں وہ ہوں جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں متکبر نہیں ہوں، میں بدبخت نہیں ہوں. اتنی ساری دانائی بھری باتیں کر دے تو میں کہتا ہوں کہ اسٹارٹ میں کچھ عجب سا ہونا چاہیے تھا. جو کنگوڑے میں بولے، جو دودھ پینے کے زمانے میں بولے، تو اسے کوئی اپنا بہت بڑا لقب بول کر کے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے شو کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھو ایک نبی کی حسین ذات وہ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے سامنے کیسے عجز و نیاز کا پیکر بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ چھوٹا بنا کر کے تو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے. وہ اپنے منصب اور اللہ کے مقام کو خوب جاننے والی ہوتی ہے. عیسیٰ بولتے ہیں تو بس یہی بولتے ہیں انی عبداللہ. یہ سارا کمال ہے اللہ نے دیا ہے، بڑی عطائیں برسی ہیں، نبوت مجھے مل گئی، کتاب مجھے مل گئی، لیکن لوگوں میرا اعلان پتہ کیا ہے؟ میں بس اللہ کا بندہ ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، میں پیشانی جھکانے والا ہوں، اللہ کے سامنے گر جانے والا ہوں، اللہ کے سامنے آہو فغاں کرنے والا ہوں. میں اپنے آپ کو خود نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا ہوں، البتہ اتنا کہتا ہوں جتنا رب کائنات نے مجھے سرفراز کر دیا وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے انی عبداللہ. اور میں کہوں گا کہ یہ دیکھیں آج زمین پر نظر آنے والے معجزات، زمین پر نظر آنے والے معجزات اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو عطا فرمائے، ہر رسول کو عطا فرمائے. وہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا منور ہو جانا، طوفان میں سے بچ نکلنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے معجزات زمینی اللہ نے عطا فرمائے سب نبیوں کو، حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. لیکن آج جب اللہ نے ایسا معجزہ حضور کو عطا فرمایا جو آج تک کسی اور نبی کے حصے میں اللہ نے تحریر نہیں فرمایا تھا. میری مراد ہے کہ معراج کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور وہاں گئے جہاں یقیناً قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے یقیناً آج تک کسی اور رسول کا گزر وہاں تک نہ ہوا تھا. تو پھر اس اونچے ترین عنوان کو ظاہر کرنے کے لیے میں پھر سے اپنی بات کو دہرانے لگا ہوں. رب کائنات نے جو اظہار کیا تو الفاظ بڑا کیا تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ دیکھو نا اللہ کا عبد مکرم کتنا اونچا ہو گیا. وہ لفظ عبد، میں بندہ ہوتا ہوں، میں اللہ کا مخلوق کیا ہوا
ہوتا ہوں، اللہ کی ساری عطائیں ہیں صحیح، لیکن میں اس کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہوں، عبد عبادت سے بنا، بس مجھے عبادت کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائی واپس آ جاؤ، آج آپ کو میں صاف صاف دو لفظوں میں کہوں گا، اگر تم جج بن گئے تو جج، صدر بن گئے تو صدر، وزیر بن گئے تو وزیر، اور پرائم منسٹر بن گئے تو پرائم منسٹر، ڈاکٹر لگ گئے تو ڈاکٹر، عالم بن گئے تو عالم، اور فقیر بن گئے تو فقیر، اور مفتی بن گئے تو مفتی، تم جس منصب پر بھی اللہ کی طرف سے فائز کیے جا چکے ہو، تمہیں اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے، اپنا بنیادی منصب نہیں بھولنا چاہیے، بس کہہ دینا کہ مولا یہ سارا کچھ تیری عطا ہے، میں تو پھر بھی بندے کا بندہ ہی ہوں، انی عبد اللہ، مولا میں تو بس تیرا بندہ ہوں، بس تو مجھے اپنی بندگی کے دائروں میں رکھ اور میں اسی پر خوش ہو جانے والا ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب عطا فرمائی اللہ نے مجھے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی عقل کام کرے تو قرآن آپ کا ہے، آپ سمجھیں بھئی ہم سب مسلمانوں کا ہوا تو یہ قرآن سے مولانا کا تو نہ ہوا نا۔ یہ روحانیت کے جو مراتب ہیں، درجے بندیاں ہیں، میں ذرا بولنے لگا ہوں تھوڑی بہت جو مجھے دو چار لفظ آتے ہیں، میں بھی تو آپ کی طرح بس دو لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ عالم تو نہیں، تو آپ لوگوں نے میری عزت بڑھا دی، کہہ دیا جی علامہ صاحب، علامہ سلامہ نہیں، آپ کو پتہ ہے، دو لفظ ادھر سے پڑھتا ہوں ادھر آ کر سنا دیتا ہوں۔ آئے طرح کہ سبق کی ٹو نہ لگا، یہ اللہ کی طرف سے اچانک میرے خیال میں ابھی یہ سبق آ گیا، یہ میری تحریر میں نہیں ہے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت اچھا سبق ہے، قرآن حکیم میں بہت کچھ ہے، ہم غریبوں کو جو اللہ دے دے گا، علم میں ڈال دے گا تو کوئی بیان کر پائیں گے نا، ہمارے بزرگوں کو اللہ نے بہت سمجھا دیا، ہم ان سے پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اچھا میں ذرا دو چار منصب نہ گنوں روحانیت کے، اچھا جی یہ بندہ چلیں جی مذہبی عنوانات، یہ عالم ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ مفتی ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ پیر صاحب ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ مرشد محترم ہے چلے ٹھیک ہے جی، یہ غوث صاحب ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ قطب صاحب ہے چلے ٹھیک ہے جی، تو میں کہوں گا ذرا ان سب مرتبوں سے ذرا اوپر چلے جاؤ تو پھر بات یہاں سے، یہ تابعی صاحب ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ تابعی ہونا بہت اونچا مقام ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اچھا جی یہ صحابی صاحب ہے، یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، یہ بہت بڑی بات ہو گئی، میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، یہ نبی محترم ہے۔ اب الوہیت کے بعد مقام جو سب سے بڑا ہے وہ نبوت کا مقام ہی ہوتا ہے، الوہیت کے بعد نبوت کا مقام ہے، یہ نبی ہے۔ تو یہ روحانیت کے درجے آپ نے سنے، تو روحانیت کا سب سے اونچا درجہ نبوت، سب سے اونچا مقام نبوت۔ بس میں ایک دم سے کہنے والا ہوں، توجہ حاضر رکھنا ذرا، میں بڑی بات کہنے والا ہوں، بڑی بات ہے، منہ میرا چھوٹا لیکن بڑی بات ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنایا۔ آپ کو لگا پتا کہ جو نبی بھی ہوتے ہیں باہر کیا کتاب سے تعلق ان کا ہوتا ہے، علم سے تعلق ان کا ہوتا ہے، جو روحانیت کی اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں رسول، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی کتاب کا مطالعہ رکھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کو سناتے ہیں، کتاب کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ تو سمجھ آئی جو سب سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں ان کا بھی کتاب سے تعلق رہتا ہے۔ تو پھر آپ کو میں نے کیا کہنا چاہا، پیران طریقت، مرشدان کرام، اہل علم لوگ، روحانیت کے مناصب پر بیٹھنے والے لوگ، مسانید سنبھالنے والے لوگ، اور محرابوں میں آنے والے لوگ، اور میں کہوں گا کہ گدیوں پر بیٹھنے والے لوگ، یاد رکھنا میرے بھائی، اگر ان کا کتاب حکمت قرآن حکیم سے تعلق نہیں ہے تو آپ دھوکے میں ہو، آپ نے پہچان کرنے میں بہت غلطی کی ہے، آپ نے سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے۔ پیر مرشد اس کا باہر کا کتاب سے تعلق ہونا چاہیے، اس کا حدیث سے تعلق ہونا چاہیے، اس کا نبوت کے فیوزات سے تعلق ہونا چاہیے، اس کو آسمانی علم سے آگاہی ہونی چاہیے، اور وحی کے پیغامات تک اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی مولانا کی بات نہیں، مولانا اکبر کی بات نہیں ہے، تمہیں قسم ہے تمہارے رب کی، جان بھی سک رہے ہو یہ مولانا اکبر کی بات نہیں ہے، ہم سب کے رب کی بات ہے۔ ارشاد کرام ہوا آتانی الکتاب، بلکہ کتاب کا حوالہ پہلے، اور یہ تو حضرت عیسیٰ ہے۔ میں کل بھی جلالین پڑھاتے ہوئے اپنے طلباء سے کہہ رہا تھا یار یہ دیکھو کیا مزہ ہو گیا، پہلی وحی اتر رہی ہے، حالانکہ حضور کو پتا ہے کہ میں نبی ہوں، بڑے زمانوں سے پتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور لیکن پہلی وحی قرآن حکیم کیا 30 سپارے ہیں، کہیں سے بھی پہلی وحی اتر سکتی تھی، پہلی وحی یہ اتر آتی الحمدللہ رب العالمین، پہلی وحی یہ اتر آتی الف لام میم ذالک الکتاب، پہلی وحی کوئی اتر آتی، لیکن نہیں جانتے ہو کہ پہلی وحی کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک، محبوب پڑھا کرے گا، پڑھائی تعلیم، خاص کر کے مذہب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہ روحانیت کے ہر منصب کے لیے یہ جزو لازم ہوتی ہے۔
یہ بات آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ آپ نے جاہل لوگوں کو جو مذہب نہیں جانتے انہیں بھی اپنا پیشوا بنا لیا. یہ آپ کی بہت بڑی خطا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا سبق آگے ہے لیکن چونکہ اتفاق سے عنوان اچانک آیا میں نے بول دیا. ذرا ایک جملہ آگے جا کر تو ایک سبق اسی سے ملتا جلتا لے کر تو آئیے. میں اس بار جو لاہور گیا اور ایک صاحب نے عجب سی کہانی بتا دی. عجب سی کہانی بتا دی. ہر محکمے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. محراب نشینوں کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. مسند نشینوں کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر محکمے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لاہور ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ فلانے صاحب ہیں اپنے آپ کبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز بازی یہ اب ہم سے ختم ہے. ہم نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو یہ راستہ ہے تو راستہ وہ طے کرے جو ابھی تک پہنچا نہیں. ہم تو پہنچ چکے ہیں. شیطانی دلیل سمجھ جاؤ. اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا تو یقیناً ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتا, ایسا گھٹیا بولنا بولتا. اس نے کہا یہ راستہ ہے تو ہم پہنچ گئے. راستہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی نہیں پہنچے ہوتے. ہم تو پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بہت ہی کوڑ فرمائی. آپ فرما رہے کہ ہاں پہنچ گیا پر سیدھا جہنم میں پہنچ گیا. جو حضور کی نماز کو چھوڑ رہا ہے, جو حضور کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے, پہنچ گیا ہے. سچ بولتا ہے پہنچ گیا ہے, لیکن یہ اللہ تک نہیں پہنچا, یہ جہنم تک پہنچا ہے. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی تابعداری والا راستہ. تو یہ میں نے کہا یہ سبق میں نے کہاں سے کہا. یہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میں جب تک زندہ رہوں رب کائنات نے مجھے نماز کا حکم دیا. جملہ سمجھنے والا ہے میرے بھائی. میں جب تک زندہ رہوں ما دمت حیا, میں جب تک زندہ رہوں تب تک ہی مجھے نماز کا حکم دیا گیا. کیا اس کا مطلب جو ہے کہ نماز سے کبھی چھٹی ہوتی نہیں ہے, اللہ کی اطاعت سے کبھی چھٹی ہوتی نہیں ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانے سے کبھی چھٹی ہوتی نہیں ہے. تو یہ میرے وہ جملے تھے جو ہمیشہ کے درد کی طرح آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں اور آپ بھی سنتے رہتے ہو, لیکن آپ اللہ تعالی کی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ. حقیقت جاننے کے لیے ابھی یہ 2-4 دن پہلے نہ جانے کہاں سے, میں نہیں جانتا, نہ جانے کہاں سے پوچھتے پچھاتے ایک خاتون معمر خاتون عمر رسیدہ خاتون میرے گھر پہنچ گئے. تو اگر کہنے لگی مولانا صاحب مجھے آپ قرآن پاک سے حساب کر کے بتائیں گے, ایک عنوان تھا ذرا حساب کر کے بتائیں گے. میں نے کہا میری بہن یہ حساب کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی آپ حساب کر کے بتائیں نا. میں نے کہا میری بہن یہ حساب کا کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی اطاعت کرو اللہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا. وہ مصر رہی نہیں یہ قرآن میں حساب ہوتا ہے. میں نے کہا کون سا حساب اللہ والی؟ میں اسے کہتا رہا بار بار اور وہ بار بار مجھے جھٹلاتی رہی, میں بار بار اسے جھٹلاتا رہا. میں نے کہا قرآن حسابوں کتابوں والی کتاب نہیں ہے کہ کھول کر کے بتا دے کہ ہاں جناب کس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تیری قسمت بدلنے والی ہے, تیرے پر جادو ہوا ہے, تیرے پر ٹونا ہوا ہے. وہ اس بات پر مصر تھی کہ قرآن سے میرا حساب نکالو. میں نے کہا میری بہن حساب کی کوئی کتاب نہیں ہوتی. جس نے بھی آپ کو کہا آج تک تو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. میرا وہ سچا جملہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور میں دل میں ہنس رہا تھا کہ ابھی میں اسے کہہ دوں نا ایسے ہی نظریں ذرا گھما کر پھر کر کے ہاں کام خراب ہے اور میرا جھوٹ ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گی. اہل ایمان عقل اپنی عقل کو سنبھالو, اہل ایمان اپنے رشتے مضبوط کرو سرکار دو عالم سے. اہل ایمان تمہارا قرآن کہے تو اپنے قرآن کو تو کم از کم فالو کر لو. قرآن یہ کہتا ہے کہ بندہ جتنے بھی اونچے منصب پر فائز ہو جائے اسے اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی چھٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں ما دمت حیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میں جب تک زندہ ہوں رب کائنات کا نماز پڑھتے ہی رہیے گا, رب کائنات کا زکوٰۃ کا حکم آپ پر ہے ہی ہے, آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہی رہیے گا. میں وہاں پہنچوں گا تو بتاؤں گا یہ کون سی زکوٰۃ ہے. یہ ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ سیکھنا چاہیں گے. تو فرمایا کہ میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی. کتاب کا حوالہ پہلے نبی ہونے کی بات ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ نے مجھے بڑا برکتوں والا بنایا. بڑا دلچسپ عنوان ہے. جیسے رحمت کیا ہے دلچسپ عنوان ہے, فضل کیا ہے دلچسپ عنوان ہے, ثواب کیا ہے دلچسپ عنوان ہے, ایسے ہی برکت کیا ہے دلچسپ عنوان ہے. آج ہم تھوڑا سا کشیدیں گے قرآن حکیم سے. جتنا قرآن کا اتنا ہم سیکھیں گے. جو لغت نے کہا ہم وہ بھی دیکھ لیں گے. میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں. برکت کیا ہے سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں. یاد رکھنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
اللہ کی طرف سے برکت اتری، لیکن وہ صرف میرے ہی لیے ہے، میرے وجود میں ہے تو میرے ہی لیے ہے۔ کبھی برکت کا عنوان یوں ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی برکات سے نواز دیا کہ میں وہ برکات اوروں کو بھی دے رہا ہوں، یعنی برکات کا اپنی ذات کی حد تک رہنا اور پھر برکات کا اوروں کو ٹرانسفر بھی کر دینا۔ آپ بات سمجھ آئے گی کہ عطائیں اپنی حد تک رکھنا اور پھر آگے ٹرانسفر بھی کر دینا، تو بس سمجھ آئیے کہ میں گفتگو یوں دو حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بڑا برکت والا ہوں، میری ذات میں، میری وجود میں، میری شخصیت میں بڑی برکتیں ہیں، میں برکتوں میں رہتا ہوں ہمیشہ۔ ایک عنوان یہ ہے اس جملے سے جو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا دیا، میرے وجود میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے، میں اوروں کے لیے بڑا بابرکت ہوں، میرے وجود سے اوروں کو بڑی برکتیں حاصل ہوئیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور یہ شان کاش کہ تم سمجھ جاؤ، اَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی تھا برکتوں والا ہی تھا۔ نبی کی شخصیت جہاں بھی ہو وہ برکتوں کا مرکز اور محور اور منبع اور سرچشمہ ہوتی ہے، جہاں بھی ہو۔ نبی کا وجود، نبوت کا وجود جہاں بھی ہو وہ اللہ کی برکتوں کو بڑا سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کی انوار و تجلیات کو بڑا سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کی عطاؤں کا گویا وہ مخزن ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کا جیسے وہ مذہب ہوتا ہے۔ کہ میں بھائی بڑا بابرکت ہوں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں بڑا بابرکت ہوں۔ اچھا، اگر مانا یہ ہو کہ میری ذات میں بڑی برکت ہے تو ہم کیا سیکھنا چاہیں گے؟ یہ برکت کیا ہے؟ بارکا، برکت کیا ہے؟ اب لغتوں کا کیا حوالہ؟ تو ساری لغتوں میں لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھیں۔ لسان العرب کے اندر اتنے منظور نے لکھا، جا کر پڑھ لیجیے، بروق البعیر کے الفاظ ہیں۔ زبیدی حنفی نے تاج العروس میں لکھا، جا کر پڑھیے۔ یہ برکت کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ ہمارے جو جانور ہیں، بکرا ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، ان سب کو ہم باندھتے ہیں، رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اونٹوں کو بھی باندھتے ہیں، لیکن سٹائل بدل جاتا ہے، سٹائل اونٹوں کو باندھنے کا بدل جاتا ہے۔ میں نے قریب کسی ریگستان کے علاقے کا سفر طے کیا تو میں نے اونٹوں کو بندھا ہوا دیکھا اور بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا مجھے سپورٹ مٹیریل مل گیا۔ پتہ ہے میں نے کیسے دیکھا اونٹوں کو باندھتے ہوئے؟ میں نے کیسے دیکھا؟ ویسے جانوروں کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، یا کسی کے ناک میں، یہ داند باندھ جو ہوتے ہیں بیل، ان کے ناک میں رسی ڈال دی جاتی ہے تو وہ جکڑے جاتے ہیں، لیکن اونٹوں کے نہ ناک میں ڈالتے ہیں نہ گلے میں۔ اونٹوں کو باندھنا ہو نا، تو میں نے یہ دیکھا کہ سمجھا کہ جیسے یہ اونٹ کی اگلی ٹانگ کو دونوں، تو کسی ایک ٹانگ کو دوہرا کر کے تو یہاں سے باندھ دیتے ہیں، یعنی آپ تصویر خود ذہن میں لائیں، اس کی اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دونوں کو یا کسی ایک کو اگلی ٹانگ کو فولڈ کر کے تو رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب اونٹ بس ایک جگہ جم گیا، اب وہ آگے پیچھے نہیں جاتا، نہ ہی جا سکتا ہے، ٹانگیں اس کی باندھ دی گئی۔ تو جانوروں کو باندھنے سے مقصد یہی ہوتا ہے، اور اونٹ تو ویسے بھی چھوٹ کر جب جائے تو حضور کہتے ہیں کہ تو بڑی جلدی ہی دور چلا جاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو یہ جو ہم نے باندھ دیا اونٹ کو، اگلی دو ٹانگوں کو فولڈ کر کے جو باندھ دیا تو اونٹ ایک جگہ کا ہو کر رہ گیا۔ اس پروسیس کو عربی زبان میں بروق کہا جاتا ہے، بروق، باندھ دینا تاکہ اونٹ ایک جگہ جم جائے۔ یہ اسی بروق سے لفظ بنتا ہے برکت۔ تو اساسی سے معنی، بنیادی سے معنی یہ ہوا کہ جانوروں کو باندھ دینا تاکہ ادھر رکا رہے۔ تو اس کے لوازمات میں سے اور مناسبات میں سے ہم سادہ لفظ بولنا چاہیں تو ایک جگہ جم جانا، ایک جگہ قرار پذیر ہو جانا، اور ایک جگہ مستقل مزاج ہو جانا، یہ لفظ برکت کا کچھ لغوی سا اور اساسی سا معنی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں سمجھایا یہ کہ یہ دیکھو معلوم تو ہے، یا میں جب تک زندہ رہوں مذہب پر رہوں گا، اور یہ بڑی برکت ہے۔ بس یہ پہلا سبب ہو گیا آپ کے لیے، میں جب تک زندہ رہوں گا برقرار رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا مذہب پر، یہ ہے برکت۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنا دیا ہے۔ تو جانتا کیا ہو کہ کون بابرکت ہے؟ وہ بتا بابرکت ہے جسے اللہ نے مذہب پر ثابت قدم کروا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک نبی کی شخصیت سے، اس کے بیان سے اور قرآن حکیم کے الفاظ سے ہم یہ معنی سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو جم گیا مذہب پر،
نمازیں پڑھتا ہے تو ہمیشہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو ہمیشہ پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے تو ہمیشہ بولتا ہے، وہ چڑیوں اور کووں کی طرح نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں نہیں نہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ اس پر جم گیا۔ تو اس بندے کو جان جانا چاہیے کہ مذہب پر جم جانا یہ وہ بات ہے جو ایک نبی نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں جب تک زندہ رہوں گا مذہب پر باقی رہوں گا، اور یہ شے اللہ نے میرے لیے بڑی باعث برکت بنا دی ہوئی ہے۔ تو برکت کا مفہوم آپ سمجھے کہ مذہب پر قائم رہنا، مذہب پر مستقل مزاج رہنا، لہذا جو مذہب سے بیگانہ ہے وہ برکات سے محروم ہے، جس کی پیشانی جھکتی نہیں ہے وہ برکات سے محروم ہے۔ دعائیں تو ہم دیتے ہیں اللہ تجھے بڑی برکت عطا فرمائے، دعا تو اچھی ہے لیکن سنبھالا بھی تو کرو نا، دعا تو اچھی ہے اللہ تجھے بابرکت بنائے، مانا یہ اللہ تجھے مذہب پر قائم فرمائے، رسول اللہ کی سنتوں کا محافظ بنائے اور پیکر عمل بنائے، اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والا بنائے، اللہ کے نور کا متلاشی بنائے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں بڑی بابرکت ذات ہوں۔ سیدی کے الفاظ تو بڑے بھلے لگے مجھے، سیدی کے الفاظ مجھے بڑے بھلے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا ہے، تو آپ کو سمجھا یہ رہے تھے کہ آپ نے کسی تابعی کا قول نقل کیا، وَجَعَلَنِي مُعَلِّمًا، کہتے ہیں مبارکہ اے معلمہ، میں بڑا بابرکت ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے معلم بنایا ہوا ہے، مجھے استاد بنایا ہوا ہے، مذہب کو سکھانے والا بنایا ہوا ہے، مجھے وحیوں کا رازدان بنایا ہوا ہے، یہ علم والا شخص۔ یقین جان لو کہ اللہ کے کاغذوں میں بڑا بابرکت شخص ہوتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں بڑا بابرکت شخص ہوتا ہے، اس کے وجود کے فیوز و برکات اس کی اپنی ذات کی حد تک بھی ہوتے ہیں اور اوروں کی حد تک بھی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے بڑے مشہور معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات ہیں، جیسے کہ نابیناؤں کو بینائی دے دینا اللہ کے حکم سے، یا پھر کوئی کوڑ والا ہو تو اس کو ٹھیک کر دینا، یا مردوں کو پھر آپ اللہ کے حکم سے کہتے کھڑے ہو جاتے وہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، آپ کسی قبرستان میں تھے تو آپ نے کسی مردے سے کہا کہ چل قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، لوگوں کا رش تھا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی آپ جانتے ہو کہ کوئی عجب تماشا لگتا ہے تو ہوتا تو بڑا عجیب ہے، لوگوں کا ہجوم ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک قبر سے آواز دے رہے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا، اچھا وہ مردہ اٹھ پڑا، اللہ کا حکم وہ معجزہ تو پورا ہو گیا، تو ہجوم پڑا تھا۔ ایک بندہ کہیں بولا ہائے اس ماں کے لیے بڑی برکت ہو، اس ماں کے لیے بڑی خوشخبری ہو کہ جس کے پیٹ میں ایسا بیٹا رہا۔ آپ نے اس نے یہ جملہ بولا طوبیٰ لأم فی بطنہ مثلہ، اس ماں کے لیے بڑی برکت جس کے پیٹ میں اس جیسا بچہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا، کہ کیسا عظیم الشان ہے کہ جناب یہ مردوں سے کہتا ہوں تو مردے اٹھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کان میں آواز آ گئی، آپ نے رخ انور پھیرا اور پھیر کر کہنے لگا تو نے کہا کہ اس ماں کے لیے بڑی خوشخبری، بڑی مبارکبادی جس کے پیٹ میں مجھ جیسا بچہ رہا، اور میں عیسیٰ کہتا ہوں اس انسان کے لیے بڑی برکت اور بڑی خوشخبری اور بڑی مبارکبادی کہ جس کے سینے میں وہ کتاب آ کے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور پھر اس نے اپنا عمل کا قبلہ درست کر لیا، اس انسان کے لیے بڑی برکت۔ میں کہوں گا دو قول ہو گئے نا، دو قول ہو گئے، ایک اس نے کہا تھا سمجھتے ہوئے کہ برکت یہ ہے، برکت یہ ہے، اور وہ نبی نہیں تھا، برکت یہ ہے کہ مردوں کو کہا جائے زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے، اس نے یہ سمجھا برکت یہ ہے خوشخبری ماں کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، نبی کا قول کیا ہے برکت اس کے لیے، مبارکبادی اس کے لیے کہ جس کے سینے میں آسمان سے اترنے والی کتاب محفوظ ہو چکی ہے۔ تو یاد رہا یہ تورات کی کہانی، یہ انجیل کی کہانی ہے۔ اگر انجیل کسی کے وجود میں اتر جائے تو نبی گواہی دیتے ہیں بڑا بابرکت انسان ہے۔ تو میں انجیل کی نہیں، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں۔ نہیں ہوتا حفظ تو چلو الگ بات ہے، لیکن سیکھا تو جا سکتا ہے، اور سیکھنے کی کہانی حفظ کرنے کی کہانی میرے حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، سیکھنے کی فرمائی ہے۔ یعنی حفظ کے اندر یہ نہ کہا کہ حافظ القرآن من المہدی الی اللحدی، قرآن یاد کیا کرو، حفظ کیا کرو، ماں کی گود سے لے کر وہ قبر تک، یہ یاد کرنے کے حوالے سے تو الفاظ نہ ملے مجھے مل سکے، البتہ علم کے حوالے سے ہے، سیکھنے کے حوالے سے ہے کہ علم سیکھو،
علم سیکھو ماں کی گود سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم سیکھنے کے لیے عمر کی جو آخری حد ہے اس تک بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ارشاد فرما دیا. لہذا میں کہوں گا کہ قرآن پاک محفوظ کرنا، اس کے احکام محفوظ کرنا، اس کی آیات و بینات کو محفوظ کرنا اور اس کے نواہی کو محفوظ کرنا، اس کے امثال کو محفوظ کرنا، اس کے مباحث کو یاد کرنا، اس کے نصائح کو یاد کرنا، اس کے قصص کو یاد کرنا اور اس میں آفاقی دلائل کو یاد کرنا، اس میں انفسی دلائل کو یاد کرنا، اس کے بلاغت کے احساسات کی تار کو چھیڑنا اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو رحمت کا ترنم اتارا ہوا ہے اس تک اپنی رسائی کرنا. یہ بڑی بابرکت کہانی ہے. ارشاد گرامی ہوا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا. وہ جملہ میں نے ابھی تک روکا ہوا ہے، وہ جملہ میں نے ابھی تک روکا ہوا ہے جو ہم نے قرآن سے لینا ہے کہ برکت کیا ہے. وہ جملہ میں نے ابھی تک روکا ہوا ہے. اس سے پہلے نہ جانے کہاں اتفاق ایسا ہو گیا، میں کہیں اور جگہ درس قرآن دینے گیا ہوا تھا تو وہاں برکت کا لفظ آ گیا، ٹائٹل یہ نہیں تھا، آیات یہ نہیں تھی، تو وہاں میں نے انہیں ایک بار بتا بھی دیا کہ ہمارا قریب عنوان آ رہا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے. میں ذرا برکت کا دوسرا مفہوم بتا رہا ہوں، ذرا پھر میں بات کرتا ہوں. میں اوروں کے لیے بڑا بابرکت ہوں، پہلے کہا میں اپنے لیے بڑا بابرکت ہوں. اور تفسیر کا پہلو نمبر 2، میں اوروں کے لیے بڑا بابرکت ہوں. تو آپ اوروں کے لیے تو بابرکت ہیں ہی ہیں. وہ دیکھو کب سے برکات شروع ہوئی ہے، کب سے، وہ دیکھو کب سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ وہ پھل ان کے حجرے میں پہنچ رہے ہیں. ایسے آپ سن چکے قرآن پاک کا بیان. اچھا پھر جب وقت آ گیا پیدائش کا تو آپ نے محسوس کیا کہ کھجور کو بس تھوڑا سا جھٹکا دینے کی ضرورت. وہ خشک کھجور کے تنے سے اللہ تعالیٰ تر کھجوریں عطا فرما رہا ہے. یہ برکات ہی تو ہے. ماں محترمہ پر تہمت لگ گئی اور آپ خود بول رہے ہیں یہ برکات ہی تو ہے. یعنی میرے وجود سے اوروں کے لیے بڑی برکت. چلے میں اس پر زیادہ کہانی نہیں کہتا. اوروں کو شفا دے دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ بڑی برکات ہی تو ہے اوروں کے حق میں. نبوت کا فیضان بانٹ دینا، تو انجیل لینا اور آگے سنا دینا. یار میں وہ بات بتا ہی دوں آپ کو جو میں نے آخر مراحل کے لیے روکی ہوئی ہے، بتا ہی دوں. یہ برکت اگر جاننا چاہو نا اپنے معاشرے میں اور مفہوم میں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ برکت ہے، چلے میں نے وہ بھی کہا اور صحیح کہا کہ دین پر قائم رہنا برکت ہے، یہ میں نے کہا اور صحیح کہا. تو میں کہوں گا کوئی نتائج کے اعتبار سے برکت دیکھنی ہو، نتائج کے اعتبار سے، ایک ہوتا عمل ایک ہوتا نتیجہ. تو عمل کے اعتبار سے جو میں نے کہہ دیا تو بندہ بڑا بابرکت ہے جو مذہب پر قائم ہو گیا. میں نے عمل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے کہہ دیا. لیکن میں کہنے لگا ہوں کہ جو بندہ بابرکت ہوتا ہے تو برکات کے نتائج بھی اس کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے. تو ظہور نتائج کے اعتبار سے برکت کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو تو کیسے پہچانو گے؟ باقی برکت کا نتیجہ بھی ہم میں آ گیا. آئے بتاؤں آپ کو، توجہ حاصل کریں، آئے آپ کو بتاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے جو کہا کہ میں بڑا بابرکت ہوں تو آپ کرتے کیا تھے؟ ایک بندہ بیمار تھا، اس کی آنکھ کی روشنی ہوتی ہی نہیں تھی تو آپ مبارک ہاتھ پھیرتے تو روشنی واپس آ جاتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نابینا عام طور پر صحیح ہوا نہیں کرتے، نابینا بینا ہوا نہیں کرتے. اچھا پھر کیا ہوتا؟ کوئی کوڑ والا ہوتا تو کوڑ کا مرض خطرناک ہوتا ہے، بڑا طویل العمر طویل المدت یہ مرض ہوتا ہے کوڑ. بندے کو آخر کوئی مرنا ہی پڑتا ہے. جب کوڑ والے عام طور پر ٹھیک ہوا نہیں کرتے، آپ ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا. تیسری بات بھی سن لیں، یہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوا نہیں کرتے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، بڑے زمانوں سے پتہ ہے مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوا نہیں کرتے. لیکن آپ کہتے ہیں چل اٹھ جا، اللہ کا حکم ہے، اٹھ جاتا. چوتھی بتا دیتا ہوں بات جو کہ تیسرے سپارے میں ہے. لوگ آپ سے ملنے آتے تو آپ کہتے ہیں اچھا مجھے پتا تو کیا کھا کر آیا ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو پیچھے ذخیرہ کیا کر کے ہے. ما تدخرون فی بیوتکم، گھر میں تو کون سی جائے. اچھا تو آج گوشت کھا کر آیا ہے نا اور پیچھے دال چھوڑ کر آیا ہے نا. اچھا دال کھائی ہے نا، پیچھے جناب تو نے گوشت کھا کیا ہے نا. قرآن حکیم کا بیان، فلانی شاید تو نے فلانی جگہ رکھی ہوئی ہے نا. بھائی آپ کے گھر کی کہانی میں کیسے جانوں؟ تو ایسا کبھی ہوا نہیں کرتا. 4 باتیں میں نے کہی جو چاروں میں سے ہر بات ایسی ہے کہ کبھی ہوا نہیں کرتی لیکن آپ کے لیے ہو رہی تھی. اور میں آپ کو بہت قریب لے آیا. جو کام کبھی ہوا نہ کرے اور ہو جائے، لگے کہ اب یہ کام ہونا نہیں ہے اور پھر ہو جائے، ذہن بن جائے نا بھی یہ نہیں ہو سکتا
تو پھر وہ کام ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں یہ باتیں دیکھی آپ نے؟ عقل کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ذہن کہے جو نہیں ہو سکتا وہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھا میرے وجود میں بڑی برکتیں ہیں، وجعلنی مبارکا، بڑی برکتیں ہیں. میں آپ کو بتا دیا برکت قرآن کے مفہوم میں کیا ہے. تمہاری زندگی میں 100 بار اونٹ نیچ ہوتی ہے، 100 بار پکڑے جاتے ہو، 100 بار گر جاتے ہو، 100 بار دھکا پڑ جاتا ہے. زندگی کا دھکا 100 بار پڑ جاتا ہے، 100 بار آزمائش کی زنجیریں تمہیں چاروں طرف سے جکڑ لیتی ہے. اور انسان کئی بار سوچتا ہے یار یہاں سے اب تو جاتا ہے، بس اب گئے. یہ جملے میں نے اب گئے، یہ جملے میں نے سنے ہیں، اب مارے گئے، یہ جملے میں نے سنے ہیں. تو یاد رکھنا کہ جب بندے کا ذہن کہے کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ وہ کام کر دے اس بندے کے لیے، قرآن نے کہا اس کا نام برکت ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. اور جو مذہب پر قائم رہنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے وجود میں ایسی برکتیں ہزاروں بار ظاہر فرماتا رہتا ہے. جن کو بندگان خدا کہتے ہیں، جن اولیاء کرام کہتے ہو، اپنے پھنسے ہوئے کام لے کر جاتے ہو نا ان کے پاس. بابا جی، حضرت جی، شاہ جی، قبلہ جی، مہربانی فرمائیں جی، بڑا پھنس گیا ہوں جی، راستہ نظر نہیں آ رہا. اس نے کہہ دیا اللہ کل اسے راستہ نظر نہیں آ رہا، تجھے تو پتا ہے. وہ کام ہو گیا، وہ دعا قبول ہو گئی، نکل گئے. یہ ہے برکت. اور یہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کی پیشانی اس کے سامنے جھک جاتی ہے. اور یہ برکت اللہ ہر اس انسان کو دے دیتا ہے جس کی آنکھوں سے کوئی قطرہ ٹپک جاتا ہے. اور یہ برکت اللہ ہر اس انسان کے وجود میں رحمت بنا کر ظاہر فرما دیتا ہے جسے باہر کے دن کے لحظوں میں اور رات کی ساعتوں میں کہیں نہ کہیں اللہ بھی یاد آ ہی جاتا ہے، رسول اللہ بھی یاد آ ہی جاتے ہیں. یہ ہے برکت. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. اور عنوان پھر حسب حال ہمارا ادھورا ہی رہا. جتنا ہوا آج ہم نے یہ دیکھا انی عبد اللہ. اس میں ایک دو چیزیں ہم نے دیکھی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس پر ہم نے ایک دو چیزیں دیکھی. وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بڑی برکت والا بنایا اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. اس پر ہم نے کچھ دیکھا. اب باقی دلچسپ بات رہ گئی، وہ اب نہیں ہوگی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے فرمایا نماز پڑھ. اور حال ابھی یہ ہے کہ پنگوڑے والا حال ہے. یہ دلچسپ کہانی اب باقی رہ گئی. اور کہا کہ زکات، اور یاد رکھنا کسی نبی پر زکات لازم نہیں ہوتی. میں نے آپ کو جان بوجھ کر چھیڑا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کیا، کسی نبی پر بھی زکات لازم نہیں ہوتی. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے رب کائنات نے کہا والزکات، نماز اور زکات. یہ پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ زکات تو کسی نبی پر رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی بھر ایک بار بھی زکات نہیں دی. یہ بات یاد رکھنا. تو پھر یہ زکات کیا عنوان ہوا، یہ ہمارے لیے باقی رہ گیا. انشاءاللہ العزیز اگلی بار جب میرا سبق آئے گا تو میں اسی جگہ سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک اعلان سماعت کر لیجیے.